حامدا و مصلیا اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں، روزہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ نہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض حضرات محض اپنی عقل و فہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصداً کھا پی لیتے ہیں، حالانکہ اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ جانتے ہوئے بھول کر کھانا کھانے کے بعد عمدن جماع کرنے کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا، اور عمدن محض کھانا کھانے کی صورت میں صرف قضا ہی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھولے سے صحبت ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں گیا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر کے کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر بھول کر کئی مرتبہ بھی کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں گیا۔ دوستو، ایک شخص کو بھول کر کھاتے ہوئے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے، اور اگر اس شخص میں روزہ رکھنے کی قوت و طاقت نہ ہو، روزے سے تکلیف ہوتی ہو تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے۔ دوستو، روزہ کی حالت میں دن میں سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے۔ اس سے روزہ میں کچھ نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک یا ناک کی غلاظت میں سرما کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا۔ دوستو، اسی طریقے سے سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا پھر بغیر غسل کیے ہوئے روزہ رکھ لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، ناپاکی کا گناہ الگ ہوگا۔ دوستو، روزہ کی حالت میں حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوستو، اگر روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہوں تو اگر تھوڑے ہوں جیسے کہ 1-2 قطرے یا مثل اس کے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر بہت ہو کہ آنسوؤں کی نمکینیت منہ میں پائے اور بہت زیادہ جمع ہو جائے تو پھر ان کو نکل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح چہرہ کا پسینہ روزہ دار کے منہ میں داخل ہو تو یہی حکم ہے۔ دوستو، خوشبودار عطریات، گلاب، نرگس وغیرہ کا پھول سونگھنے سے یا غسل جنابت یعنی ناپاکی حالت میں اتنی دیر کرے کہ سورج نکل آئے، بلکہ پورے دن ناپاکی کی حالت میں رہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوستو، روزہ کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی، یہاں تک کہ اس کا اثر تھوک میں بھی پایا گیا تو اس کے روزہ میں کچھ خلل نہیں آیا، بشرطے کہ اس کے پیٹ میں خون نہ گیا ہو۔ اسی طریقے سے کان میں پانی کے خود بخود چلے جانے سے یا قصداً ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بخلاف تیل کے کہ اس کے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بشرطے کہ تیل پیٹ میں داخل ہو جائے۔ دوستو، روزہ کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے وقت غلطی سے یا جان بوجھ کر دماغ تک پانی پہنچ گیا یا دماغ تک تو نہیں پہنچا مگر اتنی دور تک کہ اس سے تکلیف ہوئی تو ناک کی راہ سے پانی پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ناک سے حلق میں پانی چلا آیا تب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دماغ تک پہنچنے کی شکل میں تردد ہے، شک ہے، تحقیق کر لے۔ دوستو، بدن کے مساموں سے جو تیل اندر جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو شخص پانی سے نہایا اور اس کو جسم کے اندر سردی محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آنکھوں میں دوا ٹپکائی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا۔
दोस्तों, कुल्ली करने के बाद पानी की तरी जो मुंह में बाकी रह जाती है उसको निगल जाने से रोजा नहीं टूटता, मगर इसमें ये शर्त है कि कुल्ली करने के बाद 1-2 मर्तबा थूक मुंह से निकाल दिया जाए। इसलिए कि कुल्ली करने के बाद कुछ पानी बाकी रह जाता है। हाँ, 1 मर्तबा थूक देने के बाद फिर पानी नहीं रह जाता, अलबत्ता हल्की सी तरी रह जाती है, उसमें कुछ हरज नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, नाक को रोजे की हालत में इतनी जोर से सुड़क लिया कि हलक में चली गई तो उससे रोजा नहीं टूटता। इसी तरह मुंह की राल सुड़क कर निकल जाने से भी रोजा नहीं टूटता। दोस्तों और बुजुर्गों, रोजा की हालत में मुंह में थूक या राल जो जमा हो जाए उसको निगल ले, या दांतों की झिर्री में खाने की कोई चीज रह गई है उसको निगल ले, तो इससे भी रोजा को नुकसान नहीं पहुंचता, और अगर कसदन ऐसा किया तो भी रोजा दुरुस्त होगा। हाँ, अगर उस चीज की मिकदार इतनी हो जिसको अमूमन ज्यादा कहा जाता है तो उसके निगलने से खाह बे इरादा ही ऐसा हुआ हो, रोजा बातिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी के होंठ बातें करते वक्त या और किसी वक्त थूक में तर हो जाए फिर उसको निगल जाए तो जरूरत की वजह से रोजा फासिद नहीं होगा। इसी तरह अगर मुंह से राल थोड़ी तक बही और उसका तार मुंह के अंदर के लुआब से मिला हुआ था, फिर वो उसके मुंह के अंदर ले जाकर निगल गया तो रोजा नहीं टूटेगा, इसलिए कि उसका बाहर निकलना पूरा नहीं हुआ था। और अगर उसका तार टूट गया था तो फिर उसका हुक्म मुख्तलिफ है, यानी मुंह के लुआब से तार टूट जाने के बाद उस राल को मुंह के अंदर लिया तो रोजा टूट जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से दांतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था या छाली का टुकड़ा वगैरह या कोई और चीज थी, उसको खिलाल करने से खा लिया लेकिन उसके मुंह से बाहर नहीं निकाला था, आप हलक में चला गया तो देखो, अगर चने की मिकदार से कम है तो रोजा नहीं गया, अगर चने की बराबर या उससे ज्यादा है तो रोजा जाता रहा। अलबत्ता अगर मुंह से बाहर निकाल लिया था फिर उसके बाद निगल लिया तो हर हाल में रोजा टूट गया, चाहे चने की बराबर हो या उससे भी कम हो, दोनों का हुक्म एक ही है। दोस्तों, इसी तरीके से रमजान में दोपहर को एक शख्स सोता था, जब उठा तो उसके दांत में खून था, ये यकीन नहीं कि सोते वक्त खून मुंह में गया या नहीं, तो इस सूरत में रोजा नहीं जाता। इसी तरीके से मुंह से खून निकलता है, उसको थूक के साथ निकल जाए तो रोजा टूट गया। अलबत्ता अगर खून थूक से कम हो और खून का मजा हलक में मालूम न हो तो रोजा नहीं टूटता। दोस्तों और बुजुर्गों, जिस शख्स ने सेहरी में इस कदर खाया हो कि तुलुए आफताब के बाद डकारें आती है और उनके साथ पानी आता है, इससे रोजा में कुछ हरज नहीं आता। दोस्तों, इसी तरीके से कोयला चबाकर दांत मांझना और मंजन से दांत मांझना मकरूह है, और अगर उसमें से कुछ हलक में उतर जाएगा तो रोजा जाता रहेगा। और मिसवाक से दांत साफ करना दुरुस्त है, खाह सूखी मिसवाक हो या ताजी, उसी वक्त की तोड़ी हुई हो। अगर नीम की मिसवाक है और उसका कड़वापन मुंह में मालूम होता है, जब भी मकरूह नहीं है। इसी तरीके से रोजे की हालत में फुक़हाए अहनाफ ने मिसवाक की इजाजत दी है, चाहे वो खुश्क लकड़ी की हो जिसमें एक गोना जायका मौजूद होता है, लेकिन टूथ पेस्ट या टूथ पाउडर का हाल इससे मुख्तलिफ है। इसमें बहुत महसूस जायका होता है। मिसवाक का न उस पर इतलाक होता है और न मिसवाक की सुन्नत अदा करने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए किसी जरूरत शदीदा के बगैर इसका इस्तेमाल कराहियत से खाली न होगा। हाँ, उज़्र की बिना पर किया जा सकता है। दोस्तों,
اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قصدن قے کرے تو اگر منہ بھر کر نہ ہوگی تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ جو قے قصدن کیا جائے اور منہ بھر کر نہ ہو، وہ اگر بے اختیار حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی قے ہوئی یا زیادہ۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر کر قے ہو گئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی قے آئی پھر خود بخود حلق میں لوٹ گئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصدن لوٹا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دوستو، اسی طریقے سے اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصدن کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سر میں تیل ڈالے یا سرما لگائے یا مرد اپنے مشترک حصے کے سوراخ میں کوئی خشک چیز داخل کرے اور اس کا سرا باہر رہے، یا تیز یا تر چیز داخل کرے اور وہ موضع حقنہ تک نہ پہنچے، تو چونکہ یہ چیزیں جوف یعنی اندرونی حصہ تک نہیں پہنچتی، اس لیے روزہ فاسد نہ ہوگا، نہ کفارہ واجب ہوگا اور نہ قضا۔ اور اگر خشک چیز مثلا روئی یا کپڑا وغیرہ مرد نے اپنی دبر اجابت کے سوراخ میں داخل کی اور ساری اندر غائب ہو گئی، یا تر چیز داخل کی اور وہ موضع حقنہ تک پہنچ گئی، تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنے ذکر کے سوراخ میں کوئی چیز مثلا تیل یا پانی ڈالے، خواہ پچکاری کے ذریعے سے یا ویسے ہی یا سلائی وغیرہ داخل کرے، اگرچہ یہ چیزیں مشانہ تک پہنچ جائے لیکن روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دوستو، اسی طریقے سے محض دیکھنے سے یا خیال کرنے سے انزال ہو جائے یعنی منی کا اخراج اور یہ غیر ارادی طور پر ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ احترام سے نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر کسی شخص کو محض شہوت انگیز چیز کے دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوستو، سونے کی حالت میں منی کے خارج ہونے سے، جس کو احتلام کہتے ہیں، اگرچہ بغیر غسل کیے ہوئے روزے رکھے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے خاص حصہ دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا دل میں خیال کرنے سے منی خارج ہو جائے جب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔ دوستو اور بزرگوں، کسی شخص نے بے سبب اس کے کہ اس کو روزہ کا خیال نہیں رہا یا بھی کچھ رات باقی تھی، اس لیے جمع یعنی صحبت شروع کر دیا یا کچھ کھانے پینے لگا، اور اس کے بعد جیسے ہی اس کو روزہ کا خیال آ گیا یا جو ہی صبح صادق ہوئی فوراً بیوی سے الگ ہو گیا یا لقمہ کو منہ سے پھینک دیا، اگرچہ علیحدہ ہو جانے کے بعد منی بھی خارج ہو جائے، جب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔ دوستو اور بزرگوں، گرمی میں روزے میں گرمی کی وجہ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا منہ پر پانی ڈالنا، نہانا، کپڑا پانی سے تر کر کے بدن پر ڈالنا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ چند مسائل تھے جن کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔